السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ چلیں آئیں آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلیز آپ ریڈ کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ ریان گھسیٹتے ہوئے ہانیہ کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ ہانیہ پوری مزاحمت کر رہی تھی۔ اندر لانے کے بعد ریان نے ہانیہ کو چھوڑا تو ہانیہ باہر کو بھاگنے لگی۔ ریان نے ہانیہ کو کھینچا اور زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر لگایا جس سے ہانیہ زمین پر گر گئی۔ بس بہت ہو گیا، اب تمہاری آواز نہ آئے، ریان غصے سے چیختے ہوئے ہانیہ کو وارن کرنے لگا۔ تب بھی ریان کے فون پر بیل ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہاں، میں ہانیہ کو لے آیا ہوں، تم بھی جلدی آ جاؤ۔ ریان ہانیہ کو ایک کمرے میں لے جائے کمرے میں لاک کر دیتا ہے۔ ہانیہ نے دروازہ ان لاک کرنے کی بہت کوشش کی مگر دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ ہانیہ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اسے ریان کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہانیہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو اسے پاس پڑا گلدان نظر آتا ہے۔ ہانیہ کے دماغ نے کام کیا، اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ریان کو آواز دینا شروع کی۔ ہانیہ بہت خوفزدہ تھی مگر اسے اپنے لیے کوئی سٹینڈ بھی لینا تھا۔ ریان نے غصے سے دروازہ کھولا تو ہانیہ نے زور سے گلدان ریان کے سر پر مارا جس سے ریان تکلیف سے چلا اٹھا اور نیچے گر گیا۔ ریان کے ہاتھ سے موبائل بھی نیچے گرا۔ ہانیہ نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور وہاں سے باہر کو بھاگی اور ساتھ میں ریان کے نمبر سے مراد کو کال کرنے لگی۔ ہانیہ مین ڈور پر آئی تو مین ڈور لاک تھا۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہ آئی کیا کرے تو ہانیہ جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ مراد نے دوسری طرف سے کال اٹھائی تو ہانیہ نے فوراً سے بولی، ہیلو مراد، مراد مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ہانیہ مراد سے بولی۔ مراد ہانیہ کی آواز سن کر ایک دم سے چونکا۔ ہانیہ تم کہاں ہو؟ بتاؤ مجھے، میں فوراً آتا ہوں وہاں پر۔ میں تو یہاں ہاسٹل میں ہوں، تمہیں لینے آیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ بتاؤ مجھے۔ میں ابھی ہانیہ نے مزید کچھ کہتی کہ ریان نے اپنا موبائل ہانیہ کے ہاتھ سے کھینچا اور بالوں سے پکڑ کر ہانیہ کو کھڑا کیا اور چیختے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مار کر بھاگنے کی؟ صحیح کیا تمہارا سودا کر کے، ابھی حاشر آ جائے گا جس سے تمہارا سودا کیا ہے۔ پورے 2 کروڑ کا۔ ریان یہ کہتا ہانیہ کو پھر سے کمرے میں بند کر گیا۔ ہانیہ حیران رہ گئی کہ اسے اس کے کزن نے اس کا سودا کیا۔ ہانیہ کو حاشر کا نام سنا سنا لگا مگر اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کہاں یہ نام سنا تھا۔ حاشر اپارٹمنٹ میں پہنچ چکا تھا اور ساتھ ہی مایا بھی تھی۔ حاشر اور مایا اندر بڑھے تو سامنے ریان نظر آیا۔ ریان بولا، میں نے اپنا کام کر دیا، باقی کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ حاشر نے سر ہاں میں ہلایا۔ ریان وہاں سے چلا گیا۔ مایا بولی، اب تم کیا کرو گے ہانیہ کا؟ تو حاشر بولا، ابھی میرے لوگ مولوی کو لے کر آ رہے ہوں گے، نکاح کروں گا ہانیہ سے۔ ہانیہ سے نکاح؟ مایا نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے تو مراد سے بدلہ لینے کے لیے ہانیہ کو خریدا ہے۔ مایا بولی تو حاشر بولا، میں ہانی سے نکاح کروں گا، ہمیشہ اسے اپنے قید میں رکھوں گا تاکہ مراد پل پل اذیت میں رہے۔ ہانیہ کو جب جب وہ میرے پہلو میں دیکھے گا تو تڑپے گا اور مجھے تو سکون ہوگا، تب اسے پتہ چلے گا درد کیا ہوتا ہے۔ حاشر اندر ہانیہ کے پاس کمرے میں گیا تو ہانیہ حاشر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم نے ریان کو پیسے دیے مجھے خریدنے کے لیے، ذلیل انسان؟ ہانیہ چیختے ہوئے بولی، ہاں میں نے پیسے دیے ریان کو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، ابھی مولوی صاحب آئیں گے ہم دونوں کے نکاح کے لیے، تو ان کے سامنے قبول ہے کہنا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاشر نے ہانیہ کو دھمکاتے ہوئے کہا تو ہانیہ بولی، تم مجھے جان سے بھی مار دو گے تو بھی میں کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ہانیہ کی بات سن کر حاشر غصے سے ہانیہ کی طرف بڑھا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ نکاح کے بغیر تم میری رخیل بن کر ساری زندگی میرے ساتھ گزارو، یا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری وہ عزیز دوست حور اپنی جان گنوا دے؟ ہانیہ حاشر کے منہ سے حور کا ذکر سن کر ڈر گئی تھی۔ تم حور کو کچھ نہیں کرو گے ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کروں گا، تم چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دینا۔ حاشر یہ کہتا دروازہ لاک کرتا باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ حاشر نے نکاح کا سارا انتظام کر دیا تھا۔ حاشر مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ آپ نکاح کروانا شروع کریں۔ مولوی صاحب ابھی نکاح کروانا شروع ہی کرتے ہیں کہ تبھی زور سے دروازہ کھلا اور مراد سرخ آنکھیں لیے اندر داخل ہوا۔
مولوی صاحب جو گواہوں کے ساتھ ہانیہ کے کمرے کی طرف جا رہے تھے وہیں پر رک گئے۔ حاشر جس کے چہرے پر خوشی تھی ایک دم سمٹ گئی۔ مراد غصے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے حاشر کو دیکھ کر سیدھا حاشر پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے ارسل پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ارسل نے حاشر کو مراد سے چھڑوایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مایا کو بھی اریسٹ کر لیا تھا۔ مراد ہانیہ کو تلاش کرتے کمرے کی طرف گیا جو باہر سے لاک تھا۔ مراد نے جلدی سے دروازہ ان لاک کیا اور اندر گیا۔ سامنے ہانیہ مراد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دوڑ کر مراد کے گلے لگ گئی۔ مراد ہانیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر پرسکون ہوا اور ہانیہ سے کہنے لگا، ہانیہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہانیہ پہلے تو مراد کی طرف دیکھتی ہے، پھر ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ مراد کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ مراد ہانیہ کو لے کر باہر آتا ہے جہاں پر ارسل کی موجودگی میں ہانیہ اور مراد کا نکاح ہو جاتا ہے۔